بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹاولز۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کویت کے حوالے سے 3 امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ اس ٹائم پوری دنیا میں کورونا کے جو کیسز ہیں وہ دوبارہ سے بڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کورونا کا نیا ویریئنٹ ہے جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے نام سے انڈین ویریئنٹ جانا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو فلائٹس کا سلسلہ ہے، یہ جو باقی اوپننگ کے حوالے سے کچھ ویزاز اور کچھ جو انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے، اس کی اوپننگ کے حوالے سے دوبارہ سے تشویش پائی جاتی ہے۔ اور اس میں کویت کی جو گورنمنٹ ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ملک میں کورونا کے جو کیسز ہیں، ان کی جو صورتحال ہے اگر یوں ہی رہی تو تارکین وطن جو ہے ان کی ملک میں واپسی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اس حوالے سے یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا، اس سے پہلے جیسے ہی کورونا کی جو پوزیشن ہے وہ سٹیبل ہوئی تھی تو اس ٹائم فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1 اگست کو جو بیرون ملک جو لوگ تھے تارکین وطن، ان کی واپسی کے لیے اقدامات کرنے تھے اور فلائٹس کا سلسلہ بھی سٹارٹ کرنا تھا۔ لیکن اب اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پر غور کیا جائے گا۔ اگر کورونا وائرس یہ بدستور خراب رہی تو پھر نئے فیصلے کیے جائیں گے تاکہ صحت کی جو صورتحال ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے، اور ملک میں جو کورونا کے جو وائرس ہے اس کی متاثرین اور اموات میں جو غیر معمولی ریکارڈ جو اس ٹائم قائم ہوا ہے، اس نے کورونا کی جو وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں وائرس کی جو صورتحال ہے اس میں ہونے والی جو پیش رفت ہے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور جو آنے والے دنوں میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اس حوالے سے ضرور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری اپڈیٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے جو متاثرہ زیادہ خطے والے ممالک ہیں، جس میں پاکستان، بھارت، انڈیا اور اس حوالے سے جو ایشین کنٹریز ہیں، زیادہ تر یہ لوگ شامل ہیں، اور انہی تعداد سے ہی انہی جو کنٹریز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے کویت میں۔ تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر جو یہ لوگ کویت انٹر کریں گے بھی تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ لوگ ادارہ جاتی جو کرنٹین ہے، ہوٹل کرنٹین ہو سکتا ہے کہ اس جو پالیسی ہے اور جو وزارت کونسل ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے کہ ان ممالک سے جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ لوگ انسٹیٹیوشنل کرنٹین یعنی کہ ادارہ جاتی کرنٹین یا ہوٹل کرنٹین اس حوالے سے کریں گے۔ اور جو PCR ٹیسٹ ہے وہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جو ٹیسٹڈ لیبارٹریز ہیں وہاں سے کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ایک جو امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے، تیسری اپڈیٹ جو آپ سے اس حوالے سے ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو 60 سال سے زائد عمر والے ہزاروں تارکین وطن جو ہیں وہ ابھی تک اس الجھن کا شکار ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو ہزاروں 60 سال سے زائد عمر والے تارکین وطن ہیں جو یونیورسٹی سے فارغ اور تحصیل نہیں ہیں اور اپنے ورک پرمٹ کی تجدید کو روکنے کے فیصلے کی منسوخی کے اس حوالے سے منتظر ہیں، اور اس فیصلے کے جو نفاذ ہے اس کی وجہ سے اس سال کے آغاز سے ہی لیبر کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے روزانہ کی بنیاد پر نیا فیصلہ جاری کرنے سے ایک الجھن پیدا ہو گئی ہے، اور انتظامیہ نے 60 سال سے زائد جو عمر والے افراد ہیں ان کے رہائشی کاموں کی تجدید کے لیے درخواستیں تو وصول کرتی ہیں، لیکن ان کی درخواستوں کا خودکار نظام کے ذریعے مسترد کر دیا جاتا ہے، جبکہ انتظامیہ کے پاس ان کے لیے کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک کرائسس کی صورتحال ہے، اور اس کرائسس کی صورتحال میں جو کورونا ہے وہ اس نے اپنا جو اس کو خراب کرنے میں کافی زیادہ کردار ادا کر رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس حوالے سے کوئی اچھی اپڈیٹ ملے گی تو ضرور آپ سے شیئر کر دی جائے گی، اور دعا کی جائے کہ اللہ پاک اس موذی مرض کو اس سے جان چھڑائے تاکہ یہ جو مسائل ہیں ان کا بھی وقتی طور پہ مستقل طور پہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو یہ کویت کے حوالے سے ایک اپڈیٹ تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے کو سبسکرائب کرنا بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔